अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? खैर जमान। क्या पढ़ रहे हैं आप? BS इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, आपका नाम और आप क्या पढ़ रहे हैं? अब्दुल वहाब और मैं BS इंग्लिश लिंग्विस्टिक कर रहा हूँ। और आप? जी मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है और मैं BS बायोटेक्नोलॉजी कर रहा हूँ। अच्छा, आप तीनों स्टूडेंट हैं। हम आपसे ये जानेंगे कि इंडिया जो है दुनिया की इस वक्त 5वीं बड़ी इकॉनमी है, तीसरे नंबर पर होने जा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त नीचे के नीचे जा रहा है। वजह आपसे जानना चाहूँगा कि हम पीछे क्यों हैं, वो आगे क्यों जा रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कभी कि पाकिस्तान भी टॉप 10 में आएगा इकॉनमी में? जी बिल्कुल, यही तो मेन वजह पाकिस्तान के लिए अलमिया है कि मतलब वो जिसको हम दुश्मन मुल्क तस्वर करते हैं कि मतलब हमारा दुश्मन मुल्क है। हमेशा हमने जो कोशिश की है दुश्मन को हराने के लिए, हम कहते हैं कि मतलब इसको असलाह के थ्रू इसको हम शिकस्त देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन असल में अभी मॉडर्न वर्ल्ड है, तो 21वीं सदी के अंदर अगर आपने दुश्मन को हराना है तो उसको हम इकानमी के थ्रू ही हरा सकते हैं। तो इकानमी को, अगर पाकिस्तानी इकानमी को हम कंपेयर करें जितने भी हमारे पड़ोसी ममालिक है उसमें, चाहे अफगानिस्तान और या ईरान सारे या, हमसे आगे निकल गए। जी सारे ही आगे निकल गए और हम यकीनन बहुत ज़्यादा मतलब पसमानदा है अभी तक। और इसकी जो मेन वजह मुझे लग रही है वो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और मतलब पाकिस्तान के अंदर आज तक कोई भी इस तरह स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आई जो कि मतलब वो अवामी सपोर्ट हो, जिसके पास अवाम की सपोर्ट से जो कि आई हो। तो यही वजह हो सकती है। अच्छा, मतलब अवाम की सपोर्ट से आई भी हो तो, लेकिन उसने अवाम के लिए काम कोई नहीं किया। अगर कोई आई भी है, एक तो उसे टाइम पूरा नहीं मिला और दूसरा उसने काम भी अच्छे नहीं किए। कोई इस तरह भी नहीं हुआ ना? जी बिल्कुल, लेकिन अगर हम देखें तो यकीनन अवाम की सपोर्ट से आज तक कोई भी गवर्नमेंट नहीं आई। और मतलब अगर वो आई भी हो तो ये उनकी नाअहली हो सकती है और अवाम की भी हो सकती है। मतलब कि वो एक और हर जो फैक्टर पार्टी है, जो है, हर पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही होती है कि मैं उसके कंधे पे बैठ के गवर्नमेंट में आऊँ, इसके कंधे पे बैठ के पावर में आऊँ। यही आप कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल यही बात है। और दूसरी बात ये मतलब कि वो जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत, उन ममालिक में ये बहुत ज़्यादा कामयाब होती है जहाँ के लोग एजुकेटेड हो। तालीम का बहुत ज़्यादा मतलब कि असर होता है डेमोक्रेसी के ऊपर और लीडर की सिलेक्शन के ऊपर। तो पाकिस्तान के अंदर चूँकि जो आम आवाम है, लोग एजुकेशन की रेशियो बहुत ज़्यादा कम है, तो इस वजह और से जो क्या पढ़े करते लिखे लोग भी हैं, धोखा जो खा जाते हैं। एजुकेटेड भी हैं, उनको भी इतनी शऊर नहीं, इतना उनको पता नहीं, उनके दिलो दिमाग में भी नफरत भरी हुई है। जो चीज़ें सारी हैं वो भी आप बेहतर समझते हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, आपको भी पता होगा कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, आपकी जो तालीम का स्टैंडर्ड कैसा है, ये भी आप बेहतर जानते होंगे मुझसे। जी बिल्कुल यही बात है ना कि मतलब सलेबस के अंदर भी बहुत सारी कमियां है जिसको हमने मतलब के दूर करनी है। और दूसरी बात ये आपने जो बात की, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं यकीनन मतलब कि हर किसी को कोई दूसरा हैंडल करता है आजकल। मतलब कि जो भी कोई बड़ा जर्नलिस्ट होता है या तक कि पॉलिटिशियन होता है, उसका हैंडलर कोई और होता है। तो यही मेन वजह मतलब कि लिबरल या जो सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब कि जब हम उसकी तरफ जाएंगे, मतलब कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू को मैं इज़्ज़त दूंगा और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को मतलब इज़्ज़त मिलेगी, तभी क्या होगा कि एक रोशन ख्याली आएगी पाकिस्तान के अंदर और इससे ही मतलब कि जो निज़ाम है वो बेहतर आप भाई की बातों से मुत्तफिक हैं, जो ये कह रहे हैं सही है? जी बिल्कुल, मैं इनकी बाई के बातों से बिल्कुल मुतफिक हूँ और उन्होंने जो भी बातें की वो 100% बिल्कुल ठीक थी। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि हम भारत की इकानमी हमसे जो थी वो पहले बहुत पीछे थी, लेकिन उन्होंने जो था उन्होंने फिर हमने टेररिज्म को ज़्यादातर मतलब 90s में उनको मसाइल का शिकार हुए, IMF के पास एक ही दफ़ा गए हैं, उसके बाद में उन्होंने बैठे हैं वो सारे, उन्होंने कहा कि हम IMF के पास दोबारा नहीं जाएंगे, और देखें वो दोबारा नहीं गए। अब IMF की जो वहाँ पर जो है उनकी जो चेयरपर्सन है वो वहाँ पर गई हैं, उन्होंने जाकर वहाँ पर डांस किया है। हम IMF के सामने डांस करते हैं और IMF उनके घर में जाके डांस करता है, तो कितना फ़र्क हो गया? जी बिल्कुल यही फ़र्क है ना। तो उन्होंने मतलब उनकी इकानमी जो थी, सबसे पहले ज़्यादातर बात यह है कि वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। वहाँ पर आप जितने भी गवर्नमेंट देखो उन्होंने अपना वक्त पूरा किया है। और मतलब वहाँ उनके आर्मी चीफ को कोई नहीं जानता, इंडिया के आर्मी चीफ को इंडिया के लोग नहीं जानते होते, लेकिन हमारे आर्मी चीफ को एक बच्चे से पूछ लेना यहाँ पर, उसको भी पता होगा कि हमारा आर्मी चीफ, उसका नाम क्या है। जी बिल्कुल यही बात है कि वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। और दूसरा जो है वहाँ पर हुकूमतें और इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो मतलब जितनी आर्मी अपने काम से काम रखती है। अपने काम से काम रखती है। और हमारे यहाँ जो है ना मतलब जब से आप देखें ना 1960 से ऑनवर्ड से इस तरह आप देखें
تو اس میں مطلب بہت زیادہ انہوں نے مطلب مداخلت کی ہے، جس کی وجہ سے یقیناً اگر ہر کوئی اپنا کام سے کام رکھے گا تو ہی مطلب کام چلے گا. اگر کوئی اور کے کام میں مداخلت کرے گا تو یقیناً اس سے ایک کنٹری ہے پوری کی پوری تو اس سے مطلب زیادہ افیکٹ ہوں گے اور زیادہ تر غریب عوام ہی افیکٹ ہوگی. تو اس وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کوئی دور ایسا آئے گا کہ پاکستان کی اکانومی بھی ٹھیک ہوگی؟ دیکھیں ابھی جو بظاہر ہیں ایسا تو کسی کو بھی نہیں لگتا کہ مطلب ایسا ایک دور آئے گا، لیکن آ بھی سکتا ہے اگر ہم مطلب ایماندار بنیں، ایجوکیشن ہماری پک پہ ہو جائیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں انڈیا کی ایجوکیشن آج کل پک پہ جا رہی ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ اکانومی ان کی پک پہ جا رہی ہے. تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں سب سے پہلے تو انشاءاللہ ایسا دور آ بھی سکتا ہے. لیکن بظاہر تو مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ مطلب ایسا دور آئے گا پاکستان میں، کیونکہ نہ ایمانداری ہے ہمارے اندر، نہ مطلب کچھ ہے. ہمارے ایجوکیشن جو ہے وہ مطلب لو سے لو کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ بیسک چیز ہے جو مطلب ہمیں ٹھیک کرنی پڑے گی، اس سے ہم آگے جا سکتے ہیں. اچھا، آپ سے یہ میں جانوں گا کہ آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے ابھی اسپیس کے اندر بھی کافی انہوں نے اپنی چندریان 3 ان کا گیا، وہ کامیاب ہوا. ہمارے جو ہے اسپارکو جو ہے وہ چندریان سے پرانا ہے، ہمارا ادارہ جو ہے نا اسرو سے پرانا ہے. اسرو سے پرانا ہے ہمارا جو اسپارکو ہے، لیکن ہمارے کوئی اس طرح کا کوئی اسپیس مشن نہیں گیا. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں ہم؟ سر یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، مطلب اس کے اوپر ریسرچ کر لے. جو اسپارکو کے سائنٹسٹ تھے ان کے ساتھ ہم نے کیا اشر کیا، اور اسپیشلی جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے جس نے اس ملک کو عبدالقدیر خان، عبدالسلام خان، عبدالسلام جو تھے، ان کا ہم نے کیا اشر کیا. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں مطلب کہ ہمارے اندر جو ایک اسپیسیفک سوچ، مطلب کہ جو وہ ایڈوانس سوچ ہوتی ہے اس کا جو ہم حل کرتے ہیں وہ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم زمین پہ ہی رہ رہے. اور جو ہمارا دشمن ملک ہے جس کو ہم نے پڑھانا تھا وہ آج کل وہ چاند پہ پہنچ گیا ہے. تو یہ فرق رہا آج. اچھا، آپ یہ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ویسے انڈیا کو ایز اے دشمن دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، انڈیا کو جو ہے وہ ایز اے دشمن تو میں نہیں دیکھتا ہوں سب سے پہلے. لیکن ہاں کچھ ایسا ہے کہ مطلب دونوں کنٹری کے درمیان جو ہے نا وہ مسائل حل ہونے چاہیے. مسائل حل ہونے چاہیے. میں تو یہی کہوں گا، ان سے بھی یہی میری ریکویسٹ ہے، اور یہاں پاکستان اور سے بھی یہی ریکویسٹ ہے. کیونکہ پھر بھی مطلب غریب عوام ہی مطلب پیس لے گی، ان کو ہی تکلیف ہوگی نا. ان کے یہاں اگر مسائل ان کو تو مسئلہ نہیں ہے نا، ان کو تو انڈین لوگوں کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ تو دیکھیں ان کی اکانومی بھی ٹھیک ہے، ان کے لوگ بھی خوشحال ہے، سارا کچھ ہے. مسئلہ تو آپ کو ہے یا مجھے ہے. یہاں پر جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اگر ہمارے جو بارڈر کھلا ہوتا تو ٹریڈ ہو رہی ہوتی تو پاکستانی عوام کو سہولتیں ملتی ہیں. وہ دیکھیں انڈیا بہت زیادہ سستی بجلی بنا رہا ہے اور وہ ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے، سری لنکا کو دے رہا ہے، بنگلہ دیش کو دے رہا ہے، سعودی عرب کو دے رہا ہے. اگر اسی طرح سستی بجلی ادھر سے انڈیا سے ہمیں مل جائے تو آپ سب کو مجھے سستی بجلی ملے گی. تو یہ ایسے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جی بالکل سر، ہونا چاہیے. اور دوسری آپ نے جو دشمنی کی بات کی، یقیناً میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں کہ وہ 21ویں سینچری کے اندر پڑوسی ملک کے ساتھ ہم دشمنی کریں. کیونکہ میں بیسکلی خود فاڑا سے وزیرستان سے بلانگ کرتا ہوں. تو جنگ کے جو اثرات ہیں مطلب کہ آئی نو بیٹر دین آپ نے بہت آپ نے مصیبتیں دیکھی ہیں، آپ نے بہت مسائل کا سامنا کیا ہے. افغانستان جنگ کے اثرات جتنے آپ کے علاقے نے دیکھے ہیں شاید وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں باقی لوگوں نے نہیں دیکھے. تو کتنے اثرات ہیں کہ ہم نے دیکھے افغانستان کے جنگ میں بھی سارا کچھ کیا. کل ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا افغانستان کے اوپر. تو اب دیکھیں وہ اس کی کیا اثرات نکل رہے ہیں کہ افغانستان اور ہمارے تعلقات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ وہ اس کی وجوہات کیا ہے کہ پاکستان نے ان کی جنگ میں بھی سارا کچھ کیا. بے شک وہ ڈالر ہمیں آئے، دیکھیں ضیاء الحق کے دور میں ہمیں ڈالر ملنا شروع ہوئے، مشرف کے دور میں بھی ڈالر ملے ہمیں، تو ہم نے ان کی جنگ میں حصہ لیا. اب جو آپ مسائل ہیں ہمارے افغانستان کے ساتھ، آپ بہتر سمجھتے کیا مین وجہ کیا ہے ہمارے افغانستان کے ساتھ مسائل جو ہیں؟ تو سر یہی تو مین وجہ ہے، مطلب کہ ہم لوگ جب افغانستان کے اوپر طالبان نے ٹیک اوور کیا تو پاکستان کے اندر مطلب کہ جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں انہوں نے جشن منایا اور کہا مطلب کہ طالبانوں نے شکست دی سپر پاور کو. اور کس کی مدد سے؟ کلمہ کی مدد سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو سب کہہ رہے تھے مطلب کہ انگریزوں کو جو سپر پاور تھی اس کو شکست ہوئی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے جنگ مطلب کسی کو شکست نہیں ہوتی. جنگ میں جو شکست ہوتی ہے وہ عام لوگوں کی ہوتی ہے. مطلب کہ امریکہ کے جو سولجر تھے وہ مرے، افغانستان کے جو سولجر تھے تو بربادی ان کی ہوئی، پاکستان کے جو سولجر تھے غریب لوگ تھے، اکانومی تھی ان کی ڈسٹرائی ہوئی.
اور جو باقی جو جنرل تھے مطلب کہ اپر اسٹیٹس کے جو لوگ تھے نہ امریکہ کے مرے اور نہ افغانستان کے مرے اور نہ اس طرح پاکستان کے مرے. تو یہی مطلب کہ جنگ اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے تباہی لے کے آتا ہے. مطلب کہ آپ کی اکانمی کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے. ہم تو ویسے کہہ لے کہ ڈالر لیے ہم نے یہ کیا وہ ہوا امریکہ کی طرف سے ایڈ ہوا, لیکن جو نقصانات ہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان جل رہا ہے اس کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا. تو مطلب یہی اس وقت تو ہم نے شوق میں سارے پیسے بھی لے لیے اور کرائے کہ ہم فوجی بن کے سارا کچھ. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے, اس ملک کے اوپر اثرات کیا ہوں گے. ابھی دیکھیں نا, ہمارا یہ بارڈر بالکل سیکیور ہوتا تھا, افغانستان والے بارڈر کی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی. لیکن اب یہ دیکھیں, یہ پچھلے ہفتے سے وہاں پر چترال کے اندر کیا ہو رہا ہے, آپ بھی جانتے ہوگے کہ وہاں پر ٹی ٹی پی نے حملہ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے قبضے بھی کچھ کر لیا کچھ علاقوں کے. تو یہ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, یہ مسائل کیوں پیدا ہوئے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ہم پہ دوبارہ سے اٹیک کرنا شروع کر دیا اس نے. تو سر بالکل جیسے آپ نے بولا کہ مطلب پاکستان کے اندر حملے ہوئے, یہ ہوا وہ ہوا. تو اگر دیکھا جائے لوگ کہتے ہیں مطلب پاکستان کے لوگ کیا ہے ایکسٹریمسٹ ہے یا ٹیررسٹ دہشت گرد ہے, لیکن اگر دیکھا جائے 1980 سے پہلے یا اسپیشلی جو افغان وار تھی جو, جی بالکل افغان وار یا جو مطلب 21ویں سینچری کا جو سٹارٹ تھا, اس کے اندر تو مطلب پاکستان کے اندر کوئی خودکش دھماکہ نہیں ہوا. لیکن جب ہم دوسروں کے مقاصد کے لیے جب ہم نے جنگیں لڑی اور جنگ کو بطور ڈالر کے اصول کا ایک ذریعہ مطلب کہ بنایا, تو تب سے کیا ہوا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی بھی آئی اور پاکستان کی اکانمی جو تھی وہ کریش بھی ہوئی, اور مطلب کہ عام لوگ مسنگ پرسن بھی ہوئے اور بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا. تو مطلب یہی مین وہ ہے کہ ابھی اگر ہم پالیسی چینج کریں, ابھی بھی ہمارے پاس بہت وقت ہے. میں چاہتا ہوں کہ ابھی بھی ہماری فارن پالیسی جو ہے وہ ملکی مفاد کو دیکھ کر بنانی چاہیے. ہمارے دیکھیں یہ آپ کا یہ سارے وہ پاکستانی ہیں, ان کا خیال سوچنا چاہیے. ہم جو بھی پالیسی ہے اس ملک کی بقا کے لیے, سلامتی کے لیے ہونی چاہیے, نہ کہ ہم امریکہ کے مفاد کی خاطر یا ڈالروں کے لیے ہم سارا کچھ کریں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ چترال والا جو واقعہ ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل, یہ جو اگر آپ دیکھیں نا کہ 1980 سے پہلے اگر ہم بات کریں نا, تو مطلب پاکستان کی اکانومی بھی مطلب بہت اچھی تھی, اور جتنے بھی یہ تھی مطلب وہ بھی کافی مطلب دہشت گرد حملے بھی نہیں ہو رہے تھے. لیکن جب سے ہم نے کسی اور کے معاملات میں جو ہے نا وہ ٹانگ اڑانا شروع کر دیا ہے اور انہیں مطلب سپورٹ کرتے ہیں, تو اس کا یقیناً اثر بھی ہمارے ملک کے اوپر پڑے گا, اور خاص کر غریب عوام کے اوپر بھی پڑے گا. میں بھی وزیرستان سے بلانگ کرتا ہوں, اور اس کے جنگ کے مطلب جتنے اثرات ہیں یہ ہم لوگوں نے جھیلے ہیں, اور اس وجہ سے مطلب کافی نقصان. ڈرون حملے ہوئے تھے آپ کے علاقے کے اندر, جو آپ نے سنا کہ آپ کے علاقے میں بھی ڈرون حملے ہوئے تھے؟ جی ابھی تو فی الحال نہیں, پرانے بالکل جی ہوتے تھے, پرانے ڈرون حملے بھی ہوتے تھے. اور اس میں جو تھا نا دہشت گرد شاید کوئی مرتے ہو یا نہ مرتے ہو, لیکن اس میں غریب عوام بہت زیادہ مرتی تھی. اسی کا ری ایکشن ہے یہ جو آپ تحریک طالبان پاکستان ہے, یہ اسی کا ری ایکشن. وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم جو ہمارے اوپر جو ہمارے عام عوام کے اوپر ڈرون ہوئے ہیں اس کے ہم نے بدلہ لیتے ہیں. نہیں, یہ میرے خیال میں تو یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اسی کا ری ایکشن ہے. اس کے لیے تو مطلب وہ تو ختم بھی ہو گئے. اس کے لیے انسان کو اگر کچھ کرنا چاہیے تو پیسفل ایک طریقہ ہے نا, اس طرح مطلب بندوق اٹھا کے کسی وہ غلط بات ہے, وہ غلط بات ہے, اور نہ ہی ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں. تھینک یو.